أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفى وعلى آله وأولاده وللصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعن الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومنكر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وحرمتهم وشهادتهم وجلالتهم وولایتهم اجمعین. اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صَلَوَاتٌ. اللهم صل على محمد. اجازت ہے گفتگو شروع. بسم اللہ. عشرہ محرم سن 1445 ہجری کی آج دوسری مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس عزا کے اندر میں عشرہ محرم کا کوشش کروں گا کہ تعارف پیش کر سکوں. جی بسم اللہ. پچھلے سال انتظامیہ عزا خانہ سکینہ کی انتظامیہ کے حکم سے میں نے یہاں آپ لوگوں کی خدمت میں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، یقیناً وہ آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہوگا کہ دین اسلام اور نظام اسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک پچھلے سال ہم ایک گفتگو کے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں، یہ دین صرف نمازیں پڑھنے کے لیے یا روزے رکھنے کے لیے نہیں آیا. یہ دین صرف صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دین کائنات کے اندر ایک پورا نظام لے کر آیا. اور یہ ایسا نظام حیات ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی غلطی ہے. بے شک بے شک. یہ نظام وہ ہے کہ جس نظام کا بنانے والا اللہ ہے، لانے والا مصطفیٰ ہے اور بچانے والا مرتضیٰ. بے شک بے شک. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے عشرہ محرم میں جو گفتگو کی تھی، وہ گفتگو اس ٹاپک پہ تھی، وہ گفتگو طواف کر رہی تھی اس عنوان کے اوپر کہ یہ دین مکمل ہوا غدیر میں، اور اس کی تکمیل ہوئی اعلان ولایت علی پہ. ایک صلوات پڑھیں اونچی آواز. یہ نظام مصطفیٰ ایسے ہی چھوڑ کے نہیں گئے. اس نظام کو، جو نظام آدم سے لے کے عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کے رسول خدا تک
کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام جس نظام کی تبلیغ کرتے رہے، جس دین کی دعوت دیتے رہے اور جس دین کو معاشرے کے لیے امن و سلامتی کا مرکز اور محور بناتے رہے، وہ نظام مصطفیٰ کریم ایسے ہی چھوڑ کے نہیں چلے۔ یاد رکھیے گا، ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جو اللہ کا نظام ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے اور اس کا ناظم علی اور مرتضیٰ، بے شک، اور اس نظام کا ناظم علی علیہ السلام کو ہم نے نہیں بنایا۔ بے شک، آپ کی توجہ ہے؟ اب جس کو دیکھنا ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ لے، صلوات پڑھ لے اونچی آواز۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس نظام کو اللہ رب العزت نے بنایا، مصطفیٰ نے بتایا، بے شک، اور پھر اس نظام کا ناظم اللہ کے حکم سے نبی نے غدیر خم کے مقام پہ پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کر دنیا کو بتایا کہ میں جو نظام لے کر آیا ہوں اس نظام کا ناظم ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ یہ کہلاتا ہے نظام ولایت الہیہ۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ یہ کہلاتا ہے دین مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے نظام ولایت الہیہ، جو حقیقت میں ہے نظام ولایت مصطفیٰ، اور اسی کا نام ہے نظام ولایت مرتضیٰ۔ بسم اللہ۔ اس نظام کے ذریعے کائنات کی رشد و ہدایت اللہ نے اس کائنات کے اندر ہدایت کے لیے اس نظام کے جو ناظمین بنائے ہیں انہیں عرف عام میں امام کہا جاتا ہے۔ سارے بولیں گے تو میں اگلی منزل پہ آپ کو لے کے جاؤں۔ محرم ہرگز اس لیے نہیں آتا کہ آپ سبیل کریں، لنگر کھائیں، مجلس میں آئیں، گھر چلے جائیں، ماتم کریں، ہرگز نہیں۔ محرم کی مجالس کا مقصد یہ ہے کہ عنوان کوئی بھی ہو، منزل ولایت علی، کسی بھی عنوان پہ گفتگو کی جائے منزل ولایت علی ہونی چاہیے، منزل دین خدا ہونی چاہیے، منزل دین مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اصل میں عنوان جو بھی رکھا جائے لیکن منزل ولایت علی ہے۔ یاد رکھیے گا عرف عام میں جو نظام اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، یاد ہے نا پچھلے سال کی گفتگو؟ جی بسم اللہ، یاد ہے آپ کو یا پڑھیں جیسے جو نظام مصطفیٰ لے کر آئے تھے عرف عام میں، اس نظام کو قائم رکھنے والے، اس نظام کو بچانے والے، اس نظام پر لوگوں کو چلانے والوں کو امام کہا جاتا۔ وہ فائز ہوتے ہیں منصب امامت پر، جو منصب ہے وہ امامت ہے، جو اس پہ فائز ہے وہ امام ہے۔ ماشاءاللہ، وہ جو امام ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ میں آسان کیے دیتا ہوں، میں نے آپ کو بالکل کوئی انتظار نہیں کروایا۔ وہ جو منصب ہے کائنات کے اندر اللہ کے لائے ہوئے نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کے ذریعے اللہ کی کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے جو منصب ہے وہ منصب امامت ہے۔ جو اس منصب پر فائز ہے وہ امام ہے۔ جو امام ہے، ملت شیعہ کا عقیدہ ان کیمروں کے ذریعے میں ہر بھولے بھالے
اپنے غیر شیعہ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو امامت پر فائز ہے وہ امام ہے، جو امام ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہے وہی خلیفۃ اللہ ہے۔ جو خلیفۃ اللہ ہے وہی خلیفۃ الرسول ہے۔ ابھی بھی چند بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، میں ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ امامت کے اوپر فائز شخصیت امام ہے، جو امام ہے ہم شیعوں کی نگاہ میں وہی امام صرف امام نہیں ہے، وہ امام ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفۃ الرسول بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، خلیفۃ الرسول بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، حجت اللہ بھی ہے، مظہر اللہ بھی ہے۔ سمجھ آئے؟ ہاتھ بلند کرتے ہیں آباد رہو میرے بچوں، ایک اس سے بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ میں نہ امام کوئی اور ہوتا ہے، نہ خلیفہ کوئی اور ہوتا ہے، نہ حجت کوئی اور ہوتی ہے۔ جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، وہی اللہ کا خلیفہ ہے، وہی رسول کا خلیفہ ہے۔ شیعوں کے خلاف جہاں اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک الزام یہ بھی سن لیں، سنا دوں اگر آپ اجازت دیں۔ جب میں شیعہ نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ شیعہ شاید نبی کے خلیفوں کو نہیں مانتے۔ دروازہ آل محمد پہ آیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ شیعہ نبی کے خلیفوں کو مانتے ہیں۔ کہ مولوی نے آپس میں فساد ڈالنے کے لیے ایسے ہی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ شیعہ نبی کے خلیفوں کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم نبی کے خلیفوں کو مانتے۔ مسلمانوں میں اور شیعوں میں یہ فرق ہے، مسلمان نبی کے 4 خلیفوں کو مانتے ہیں، ہم محمد کے 12 خلیفوں۔ قرآن ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جو مانتا ہے ہاتھ بلند کر کے سارے بولا ہے ہم نبی کے 4 خلیفوں کو نہیں، ہم نبی کے 12 جڑے ہاتھ بندی بیٹھے ہو تسی بھی بولو، ہم نبی کے 4 زیادہ ہیں یا 12؟ میرے خیال میں 4 زیادہ ہیں۔ نہیں 12 زیادہ، بتائیے گا سید زیادہ؟ کتنے زیادہ ہیں جی؟ 12۔ اچھا تو 4 مان کے مسلمان ہیں، حالانکہ تیرے اپنے مذہب کے اندر نبی کے خلیفہ 4 ہیں ہی نہیں۔ قیامت کی صبح تک کا ٹائم ہے، بلکہ پونسرات کی اگلی سائڈ تک کا ٹائم ہے۔ ثابت کر نبی نے فرمایا ہو میرے بعد میرے 4 خلیفہ ہوں گے، نہیں تو عدالت تو مقرر کر، میں ثابت نہ کروں میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ میری مراد سے زیادہ میں کتابوں کا ڈھیر لگا کے ثابت کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں منبر لگا کے صحابہ کو بٹھا کے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ مجھ جیسے ہوں۔ جو میرے اہل سنت بھائی یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں وہ سن لیں، ہم نبی کے 12 خلیفوں کو مانتے ہیں۔ آپ 4 کو مانتے ہیں، آپ 4 پہ رک گئے۔ لیکن بعض ایسے مولوی بھی ہیں جنہوں نے کہا جب نبی نے کہا تھا 12 ہیں تو پھر ہم 12 کو ہی مانتے ہیں۔ تو پھر جب ان سے پوچھا کہ وہ 12 کون سے، تو پھر انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی
کیونکہ جس ترتیب سے وہ 12 لکھتے ہیں ان میں چھٹا یزید ہے. محمد آل محمد کے بعد سلوات یہاں ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے آپ پڑھ. ہمارے عقیدہ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ چھپا ہوا ہے. ہمارے عقیدے میں جو امام ہے وہی خلیفۃ الرسول ہے. ہمارے عقیدے میں جو امام ہے وہی خلیفۃ اللہ ہے. ہمارے عقیدے میں جو امام ہے وہی حجت اللہ ہے. ہمارے عقیدے میں جو امام ہے وہی مظہر خدا ہے. امامت ہمارا چھپا ہوا عقیدہ نہیں، چھپا ہوا عقیدہ. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے نہ امامت کو مانا. اچھا چلے میں لفظ واپس لے ایک سلوات پڑھے اونچی شیعوں کے بچوں کو یہ تمیز تو ہوتی ہے نا، کہاں یا علی کہنا ہے، کہاں یا حسین کہنا ہے. اور اس بچے کو سلامت رکھے. مجھے حاجی شاہ صاحب نے اور زیغم شاہ جی نے فرمایا تھا کہ قبلہ 8:30 پہ ہم نے آپ کو ممبر دینا. میری ان کے ساتھ ضد تھی کہ 8 بجے ممبر دیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں 8 نہیں 8:30. اب ہماری مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں ہمارے. اب یہی ان کا حکم جو میں نے مان لیا ہے کہ 8:30 پہ ہم ممبر جو ہے لیں گے ان سے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا. کیا آپ بھی 8:30 تک پہنچ جایا کریں؟ کوشش کریں جس طرح آج آپ 8:30 پہ زیدی صاحب پہنچے ہیں. سلوات پڑھیں اونچی آواز. اپنے لیٹ آئیں تو دکھ ہوتا ہے نا. سلوات اونچی آواز. صاحب قبلہ بہت اعلیٰ ڈیوٹی کر رہے ہیں. مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کل یہ مجھے ٹھیک 8:30 پہ ممبر دے دے گا، کیونکہ پاکستان میں جو موجود ہمارے مومنین ہیں وہ کل بھی شکایت کر رہے تھے کہ ہم انتظار کرتے رہے لائیو چلے گی مجلس لیکن بہت لیٹ آپ نے پڑھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے 8:30 بجے یعنی 8:30 پہ انشاءاللہ نوکری شروع کر دی جائے. کیا میں امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ فرش عزا پہ 8:30 سے پہلے تشریف لے آئیں گے؟ جو وعدہ کر رہے ہیں وہ وعدے کی تکمیل کے لیے ایک سلوات پڑھ رہے ہیں. میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. عقیدہ امامت ہمارا بڑا خوبصورت اور چھپا ہوا اور بڑا واضح عقیدہ ہے. ہمارے علاوہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے عقیدہ امامت نہ پڑھا، نہ سمجھا اور نہ سنا. یہ امت مسلمہ میں اختلاف کا سبب بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے امامت کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ ہیں جو سرے سے ہی عقیدہ امامت کا انکار کرتے. توجہ ہے آپ ہمارے. کچھ لوگ سرے سے ہی عقیدہ امامت کا انکار کرتے. کچھ لوگ عقیدہ امامت کا انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ امامت پر حق ہے، امامت ٹھیک ہے، لیکن امام ویسا نہیں جیسا شیعہ کہتے ہیں. اچھا بھئی شیعہ کیسا کہتے ہیں؟ جی شیعہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہونا چاہیے، امام خود نہیں بنتا، اللہ بناتا. بولیے میرے ساتھ، امام اللہ بناتا، نبی بھی نہیں بناتا. یاد رکھیے گا ہمارے 12 اماموں کو امام نبی نے بھی نہیں بنایا، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار اپنے محبوب کو بھی نہیں دیا کہ وہ کسی کو امام بنا دے. کیونکہ نبی صرف بتاتا ہے، بناتا نہیں. بنانا اس کا کام ہے. اب امامت کو کچھ لوگوں نے کہا کہ امام پر حق ہے، امام ہونا چاہیے، لیکن امام سے مراد ویسے امام نہیں کہ جیسے امام شیعوں نے مانے ہوئے ہیں یا شیعوں نے بنائے ہوئے ہیں.
ماننے ہوئے تو کم کہا جاتا ہے، ذاتی تجربہ ہے نا میرا۔ بسم اللہ بسم اللہ پریشان ہو گئے آپ۔ بسم اللہ۔ جیسے امام شیعوں نے منکر ہمیں کیا تانا دیتے ہیں، جیسے امام شیعوں نے بنائے ہوئے ہیں ویسے امام کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، آپ کو امامت کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ امام ہوتا کون ہے، امام کیسے بنتا ہے، امام کے اختیارات کیا ہیں، امام کے کام کیا ہیں، امام کسے کہتے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے زمانے کے اندر فساد برپا ہے، حالانکہ ساری دنیا خواہ وہ 12 اماموں کو مانے چاہے نہ مانے 12ویں کا انتظار ضرور کرتے ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ رکے ہیں، آئیں گے دمشق کی جامعہ مسجد کے منار پہ، فرشتوں کے پروں پہ دونوں ہاتھ ہوں گے، تازہ تازہ پانی زلفوں سے گر رہا ہوگا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، شیعہ بشا کے نہ بولے، لیکن سنی بھائی توجہ کریں۔ آئیں گے فرشتوں نے دمشق کے مرکزی جامعہ مسجد کے منار پہ اتاریں گے، جب وہ نیچے اتریں گے پھر وہ حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے، پھر امام مہدی انہیں کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں۔ یہ اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ 12 اماموں کو مانے چاہے نہ مانے 12ویں کا انتظار تو آپ کو ہے، 12ویں کا انتظار آپ کو تو ہے ہی۔ ہر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے، چاہے تھوڑے سے نیچے کر لیتا ہے، چاہے تھوڑے سے اس سے نیچے کر لیتا ہے، وہ اہل سنت کے کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، یہ سب اہل سنت کہلاتے۔ پریشان کریں شیعوں کے علاوہ بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ بسم اللہ یہ سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب قائم ہیں منہج اہل سنت کے نام سے۔ ماشاءاللہ۔ ہمیں وہ کہتے ہیں اہل تشیع، حالانکہ حقیقت میں ہمارا تعارف جو ہے وہ ہم ہی کرا سکتے ہیں، لیکن جو علماء اپنی کتابوں میں ہمارا نام لکھیں گے تو وہ نام کیا لکھیں گے؟ اگر وہ نام سن کے آپ کو اپنے اندر فخر پیدا ہوا نظر آئے، آپ کا سر عزت سے بلند ہو، تو اتنا بولنا کہ آپ کی آواز مجھ تک پہنچ جائے۔ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک کا کوئی عالم ہو عالم، ملا ملوانا نہیں، مولا کو تو ہمارا نام ہی سیدھا نہیں آتا، وہ آدھنے چھیاں دی مجلس، چھیاں دی، جن کو ہمارا نام سیدھا نہیں آتا انہیں ہمارے عقیدے کا کیا پتا۔ جو صحیح ان کے عالم ہیں پڑھے ہوئے، جنہوں نے سر و ناب پہ دسترس حاصل کی ہے، جنہوں نے دین کی 4 کتابیں پڑھی، وہ جب بھی ہمارا نام لکھیں گے یا بولیں گے تو وہ ہمارا نام کیسے پکاریں گے؟ وہ کہیں گے شیعہ اسانا اشاری امامیہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اگر تمہیں فخر محسوس ہو اتنا بولنا کہ تمہاری آواز کم از کم میرے تک آئے، اور مجھے یقین ہے کہ جن کو فخر تھا وہی بولنے، میں دوبارہ موقع دیے دیتا ہوں۔ ہمیں اہل علم کے حلقوں میں بلایا جاتا ہے 2 ناموں سے۔ پہلا نام ہے ہمارا شیعہ اسانا اشاری امامیہ، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں فرقہ امامیہ، کچھ ہمیں کہتے ہیں مذہب امامیہ۔ ہم
आगे कहा जाता है कि ये शियाए आसाना अशरी है, ये शियाए ज़ैदिया नहीं है, ये शियाए इस्माइलिया नहीं है, ये शियाए आगा खानिया नहीं है। क्या बखरा में अशरा पढ़ना पड़ना है। बिस्मिल्लाह। अब इसके तारुफ पे भी अशरा पढ़ूं था, आपकी ज़बानें बोलेंगी। सलात पढ़े ऊंची आवाज से। ये शियाए कसानिया नहीं है, ये शियाए ज़ैदिया नहीं है, ये शियाए इस्माइलिया नहीं है, ये शियाए आगा खानिया नहीं है, ये शियाए इमामिया है। खड़े होके ये जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जो शियों के घर में पैदा हो गया है नसीब से कि अल्लाह ने उसकी माँ और उसकी बाप को विलायत अली की दौलत से माला माल किया और वो पैदा हो गया शियों के घर, आज वो अपना नाम यहाँ से याद करके जाए। हम हैं शियाए इमामिया, हम हैं शियाने अली, हमें कहा जाता है शियाए आसाना आशरी, वो शिया जो 12 इमामों को मानने वाले हैं। अहले इल्म जिनका ताल्लुक इल्म के साथ है, जो साहिबान इल्म है, वो हमें शियाए आसाना अशरिया इमामिया लिखते और बोलते हैं। ये है हमारा पहला नाम। अहले इल्म के हल्के के अंदर हमें एक और नाम से पुकारा जाता है, मैं वो नाम लूंगा, चेहरों पे अकीदा नजर आएगा। बंदे हमें अपने इल्मी हलकों में बैठ के सिर्फ शिया ही नहीं कहते, एक और नाम से पुकारते हैं। उस नाम पे मुझे फख्र है, जिसको फख्र हो उसका बाजू बुलंद हो, जिसको फख्र ना हो वो कल से किसी और जगह पे जाके हुसैन का पुरसा पढ़ ले। वो जो दूसरा नाम है जिसको हमें पुकारा जाता है और उस पे हमें फख्र है, बंदे अपनी मजालस से इल्म में बैठ के हमारा तारुफ पता है क्या कराते, ये राफजी है। राफजी नहीं, लेकिन हर राफजी शिया है। यार मैंने क्या पढ़ना है, आपने क्या सुनना है? एक सलवात पढ़े। आज मुहर्रम की दूसरी मजलिस है और यकम मुहर्रम है। आज आप अपना मुझे फैसला सुना दें। अगर आपने वाकयात सुनने हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं आपको वाकयात सुना के या अली मदद कर जाऊं। अगर आपने अपने बच्चों और अपनी नस्ल की इस्लाह के लिए कोई तालिब इल्माना गुफ्तगू सुननी है तो फिर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, आपको कुछ सर हिलाना पड़ेगा, आपको ये ज़बान हरकत में लाना पड़ेगा। साल की मेहनत आपकी खामोशी की नजर हुए जा रही है। आप हैं कि मजलिस से शब्बीर में इकबाल बने बैठे। अगर आप इतने काबिल हैं तो यहाँ आके पढ़ के दिखाइए। मुझसे सलवात की तो इजाजत मिल नहीं रही, अल्लाह जाने मजलिस में कैसे आ गए। सलवात पढ़े ऊंची या तो बंदा यहाँ आके पढ़े, या जो पढ़ रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करे, सुने और ऐसे सुने जैसे सुनने का हक है। बंदा आगे से इकबाल बन के बैठे तो पढ़ने वाले का तो पारा वैसे ही हाई हो जाता है। कुछ लोग हमें शियाए इमामिया कहते हैं, कुछ शियाए अली कहते हैं, कुछ शियाए हसन आशरी कहते हैं, लेकिन ये सारे नाम हमें दिए जाते हैं इज्जत के लिए। जिस नाम को हमारे लिए बाइसे जिल्लत समझ के बोला जाता है, जिस नाम को हमारे लिए बाइसे तिचकर समझ के बोला जाता है। तिचकर समझते हो? तिचकर
टिचकर समझते हो, हिंदी का लफ्ज है। किसी को छेड़ना, किसी को मजबूर करना कि वो आगे से गुस्से में आए। मौलवी जहां बैठता है स्पीकर खोल के कहते हैं इन राफजियों ने ये किया, इन राफजियों ने ये किया। असल में मौलवी जाहिल मुतलक है, उसे अपने मजहब का नहीं पता, हमारा खाक पता होगा। ये बनो मैया के टुकड़ों को पलने वाला मौलवी छोटे भाई की सलवार पहन के, बड़े भाई की कमीज पहन के ये समझता रहा कि शायद मैं राफजी कहूंगा तो ये चिढ़ जाएंगे, शायद मैं राफजी कहूंगा तो ये गुस्सा करेंगे, शायद मैं राफजी कहूंगा तो ये आगे से बंदूक उठाएंगे। और बाबा राफजी को हमारे लिए बाइस फख्र है, क्योंकि तुझे पता नहीं कि राफजी कहते किसे, हमें पता है राफजी कहते किसे। कोई और राफजी हो ना हो, मैं तो राफजी हूँ। शायद जिसकी माँ शिया, जिसकी नानी शिया, जिसका नाना शिया, जिसका बाप शिया, जिसका दादा शिया, जिसका परदादा शिया, हो सकता है वो अपने आप को राफजी ना कहलाए, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन याद रखना शिया होने के लिए राफजी होना जरूरी है। हकीकी शिया होता ही वो है जो राफजी होगा। राफजी कहते किसे? राफजी उसे कहते हैं जो रिफ्स करे। रिफ्स किसे कहते हैं? रिफ्स कहते हैं छोड़ने को। सबसे पहले ये लफ्ज दरबार के अंदर बोला गया। किसके लिए बोला गया? दरबार कौन सा था? दरबार मूसा के नाम पे कलमा पढ़ने वालों ने जब फिरौन के सामने मूसा और हारून के रब की रब्बानियत का इकरार किया, मूसा और हारून के खुदा का कलमा पढ़ा, तो सबसे पहले फिरौन ने कहा तुम राफजी हो। बोले मैं कायनात से कोई जुमला पढ़ना चाहता है। सबसे पहले फिरौन ने कहा तुम राफजी हो गए हो, क्योंकि राफजी उसे कहा जाता है जो फिरौन को छोड़े। जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। अगर तुझे शियों को राफजी कहने से सुकून मिलता है तो पहले बता फिरौन कौन है जिसे हमने छोड़ा। मिलके एक सलवात पड़े ऊंची आवाज में। ये तो हो ही साउंड को क्या हो गया? सलवात ऊंची आवाज में पड़े। कहती है किससे बुलंद सलवात पढ़ने बाबा दे। हमें लाख बार राफजी बोलो, राफजी लिखो, लेकिन बताओ हमने छोड़ा किसे? मैं तो राफजी हूँ क्योंकि मैं किसी को छोड़ के आया। अगर कोई आपको राफजी कहे तो आप उसे फख्र से कहें हाँ मैं राफजी हूँ, मैं मान रहा हूँ मैं राफजी हूँ। आप भी माने कि मैं राफजी हूँ, क्योंकि मुझसे पहले आपका मानना जरूरी है। अगर आप मुझे राफजी माने तो फिर आपको उसे फिरौन मानना पड़ेगा। फिरौन को छोड़े बगैर
نہیں بن سکتا. رافضی بنے گا وہ جو کسی فرعون کو چھوڑے. یا تو مان وہ فرعون تھا. سوال کریں اونچی آواز میں سب. لیکن ہمیں یہ عزت یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اثنا عشری ہیں. بے شک بے شک. یعنی 12 اماموں کو ماننے والے ہیں. ہم ہیں امامیہ. بے شک ہمارا تعارف امامیہ کا ہے. بے شک بے شک. کہ ہم امامی ہیں, ہم اماموں کو ماننے والے بے شک. جی بھائی ہمارے مذہب کی بنیاد امامت پر ہے. اس لیے تو ہمارے اصول دین میں امامت شامل ہے. بے شک بے شک. تم جو خلافت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو, کبھی آپ کو بھی خلافت ہی کہہ کے دیکھو. بولو زبان سے. میں تقریر میں ہر جملہ عام بندوں کے لیے نہیں کہتا, میں اس کیمرے کے ذریعے سنا رہا ہوں ان کو جو صبح اٹھے وضو کیے بغیر مسواک کیے بغیر ہمارے مذہب کے خلاف چڑھ دوڑتے. جنوں کرو دوجی باری سالن بھی نہیں لبدا. وہ بھی موبائل سامنے رکھ کے تے پیچھے 4 کتاباں جوڑ کے سر تے پگڑی بن کے شیعوں کے خلاف بکواسات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر ہمیں درس دیا جاتا ہے جی مہربانی مہربانی دل آزاری نہ کریں. بھائی دل انہی کا ہے, ہمارا کوئی نہیں. انہی وڈے داڑھ چھڈے نے, ہماری مذہب کی توہین کی جاتی ہے, گالیاں نکالی جاتی ہیں ہمارے ائمہ کو, کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. دل آزاری ہم نہ کریں, تم ہماری دل آزاری کر لو خیر ہے, ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں. بھائی ہم حق بیان کرتے, کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں کرتے. پاکستان میں بسنے والے بنو امیہ کے مولویوں کان کھول کے سن لو, ہمیں فکر ہے کہ ہمارے امام 12 ہیں. لوگوں نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم اپنے آپ کو امامی کہتے ہیں, کہ ہم ائمہ کے ماننے والے, تو بندوں نے کہا ہم بھی تو اماموں کو ماننے والے. ہم نے کہا اچھا جی آپ کے بھی امام ہیں؟ اس نے کہا بڑے بڑے کافر. ہم نے کہا کون سے؟ اس نے کہا یہ امام الحدیث. میں نے کہا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ امام مسلم, یہ امام بخاری, یہ امام نسائی, یہ امام ترمذی. بیٹھے ہو یا ٹور گئے؟ انہوں نے آگے سے امام ہی امام دکھانے شروع کر دیا. یہ امام ابن کثیر, یہ فلاں امام, یہ منطق کا امام, یہ فلسفے کا امام, یہ تاریخ کا امام, یہ تفسیر کا امام, یہ حدیث کا امام, یہ فلاں امام, یہ فلاں امام, یہ فلاں امام, یہ فلاں امام. ہزاروں کی تعداد میں بندوں نے ہمارے 12 اماموں کے مقابلے میں امام بنائے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم, رسول اللہ کی رسالت کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, سیدہ کے حق کی قسم, ویڈیو کیمرے کے سامنے حامد اللہ سلطانی اس فکر میں سر اٹھا کے جی رہا ہے. لوگوں نے شیعوں کے مقابلے میں 12 اماموں کے مقابلے میں ہزاروں امام بنائے, لیکن ہمیں یہ فخر حاصل ہے لوگوں کے امام تھے. ایسے نہیں بولو, ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لال بابا کے امام تھے, ہمارے امام ہے. مسئلہ میرے بھولے بھالے بندوں, مسئلہ دراصل ہے ہی یہی کہ تم نے امامت کو سمجھا ہی نہیں. امامت کو تمہیں امامت کی معرفت ہی نہیں.
عنوان رکھ دیں شریک جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیو رکھ دیں یا کہ کل رکھیں نہیں آج دا وعدہ آئی قبلہ آج دا وعدہ آئی آج کا وعدہ جی آج دا وعدہ آئی چلیں اب آپ نے کہہ دیا تو اب میرا خیال ہے عمران شاہ جی آج عنوان کا اعلان کر دیا پورے اگلے 9 دن ہم نے گفتگو اس عنوان پہ کرنی ہے جیو کیا وہ کیا ہے ہم نے لوگوں کو امام کی معرفت دینی ہے کہ امام ہوتا کون ہے لیکن اس کے لیے ہم نے ایک زینہ بنانا ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے فرانسی تو کیا میں نے اسکالیے اردو میں اسے کہتے ہیں سیڑھی ادب میں کہا جاتا ہے زینہ زینہ طے کرنا ہے ہم نے امامت کی معرفت کے لیے جسے زینہ بنانا ہے نا وہ آپ اور میں سمجھ آئیے داد دینا ڈاکٹر صاحب میرا حق بنتا تھا اسے میں داد ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں مالک سلامت رکھیں ڈاکٹر صاحب حق میرا ہے کہ میں اس بندے کو داد دوں جس بندے کو سمجھ آ گئی سینہ آپ اور میں بے شک ہم نے معرفت امام پہ گفتگو کرنی ہے کہ امام ہوتا کیسے ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں والی صاحب میں جملہ قبلہ زاہد نقوی صاحب بدل دوں پہلے تو ہمیں پتا ہونا کہ ہم کون ہیں پنجابی چاکھا جنوں اپنے آپ دا پتا نہیں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا مقام کیا ہے تو تم دیر نہیں کرو گے فیصلہ کرنے میں کہ میں ایسا ہوں تو میرا امام کیسا ہاتھوں کو کسی کا محتاج میں بسم اللہ آپ کا اٹھاؤ ہاتھ میرے لیے دعا ہے مولا آپ کو صحت و زندگی دے سب سے پہلے تو ہمیں عمران صاحب میں نہیں کہتا تو بڑا بندہ ہے اس کا تب تینوں میں نہیں کیا کہہ رہے جی آپ اکثر میں منہ سے یہ لفظ سنتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یار تو بڑا بندہ ہے اس کا تب تینوں بھی نہیں پتا یہ کیوں کہتا ہوں میں یقین کرو اس ممبر کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمانے کے اندر معاشرے کے اندر اللہ کی مخلوق میں ہمارا کیا مقام ہے اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میری عزت کیا ہے میری عظمت کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے میرا مقام کیا ہے میری فضیلت کیا ہے میرا اختیار کیا ہے اگر بندے کو یہ پتا چل جائے کہ میں کس منصب پہ فائز ہوں تو پھر بندہ نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہیں کرے گا کہ میں ہوں ہدایت لینے والا جب ہدایت لینے والے کی یہ عزت ہے تو دینے والے کی کیا ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ میں جملہ بدل دوں مجھے کلمہ قرآن کی قسم انسانوں کو اپنا مقام بتایا ہی نہیں گیا انسان کو پتہ ہی نہیں اس کی عزت کیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں اس کی عظمت کیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں اس کی فضیلت کیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اسے کیا عظمت دی ہے اگر انسان کو اپنی عزت کا پتہ ہوتا تو انسان ایرا وغیرہ نتھو خیرہ کو امام نہ سارے ہاتھ کھولے حیدری ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مقام کیا بے شک تو پھر ایک صلوات پڑھیں اونچی آواز صلوات ایسی پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھ عنوان گفتگو ہے عزت انسان اور مقام امام
روز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی عزت کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں مرتبہ اور مقام کیا ہے، تاکہ متلاشی رشد و ہدایت میرے غیر شیعہ بھائی فرش ادا پہ آئیں تو جب یہاں سے نکلیں تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں میری اتنی عزت ہے، میری عزت ہے، میں پیدا ہوا ہوں اپنے گھر میں، میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں بھی نجس ہو گئی، میں بھی نجس والا پیدا ہوا، مجھے غسل دیا گیا، جس جگہ پہ آیا وہ مقام بھی نجس ہو گیا، جو اپنے گھر میں پیدا ہو اس کی اتنی عزت ہے تو جو اللہ کے گھر میں آیا ایک ہے ہدایت دینے والا، جب ہدایت لینے والے کو اللہ نے اتنے اختیار دیے جہاں پہ آنے والا بندہ جہاں سے نکلے تو کم از کم سوچے سے عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچے، نہ ہوئے تے اگر بے وقوف ہوا تو لنگر کھا کے چلا جائے گا، اگر ہوا عقل مند تو سوچے گا صحیح یار میں اتنا عزت دار بندہ کن لوگوں کو امام مانتا کسی کھاتے نہیں کوئی نہیں، امام تیوں ہونا چاہیے جیڑا فرش تے بیٹھے تے عرش تے کنٹرول سب سے پہلے تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ تمہاری کیا عزت ہے، اللہ نے انسان کو کیا مقام دیا تاکہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ مجھے امام وہ ماننے چاہیے جو امام اللہ نے بنا کے بھیجے، اگر بندے اللہ کے بنائے ہوں کو امام مان لیتے ماں صحابی کے دربار نہ جاتی، خدا ہائے کہنے والوں کو سلام، بیٹی شرابی کے دربار کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول زادیوں کی غربت پہ ہائے جائے، یقیناً کل تم نے یکم محرم کا چاند دیکھ کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ہوگا، خدا تمہاری ہائے قبول کرے، تم نے یہ چاند اپنے گھروں میں دیکھا، علی کی بیٹیوں نے یہ چاند سفر میں دیکھا، خدا اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نہ دے، خدا اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نہ دے، سیدہ تمہیں آباد و سلامت رکھیں جو استقبال عزا میں ہائے کہہ کے رو رہے، محرم کا چاند دیکھ کے ہر مومن کو رونا چاہیے، یہ سنت امام ہے، بیٹا یہ کیا ہے سنت امام، کہ بلا یہ سنت امام ہے، کیونکہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے واحد ایک چاند ہوتا تھا محرم کا چاند جو ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے، ہمیں اس چاند کا پتہ چل جاتا تھا جب زین العابدین کے گھر سے رونے کی آواز، خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت، جب علی کی بیٹیوں کے بین بلند ہو جاتے تو چاند محرم کا حسین ابن علی نے سفر میں دیکھا، بہن اور بھائی نے مل کے دیکھا، غمزدہ چہرے کے ساتھ دیکھا، کیونکہ 28 رجب کو غریب مدینے سے چلا تھا، خدا تمہیں سلامت کا قیامت رکھے۔ آج مسائل کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں جس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، اور ایک تو جملے طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص جو میرے غیر شیعہ بھائی آئے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، انہیں اصلاح کے طور پہ یہ الفاظ بتانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کربلا صرف عراق کے اندر ایک شہر کا نام نہیں، کربلا ہر وہ جگہ کربلا ہے جہاں بطول زادیوں پہ ظلم ہوا ہے، خدا ہائے کہنے والوں کو سلام۔
کربلا ایک منشور ہے، کربلا ایک مضمون ہے، کربلا ایک کتاب ہے، کربلا ایک رستہ ہے جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے، کربلا ایک زاویہ ہے، کربلا ایک ترازو ہے، کربلا صراط مستقیم ہے۔ میرے شیعہ سنی محبان اہل بیت، قطعی طور پہ یہ مت سوچنا کہ کربلا کے شہید فقط وہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، نہ، کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مصطفیٰ۔ تھوڑے بندے نے جنہوں نے ہائے آخر، میرا دل چاہتا ہے اس لفظ پہ پورا پنڈال ہائے کہے، کوئی اور ہائے کہے نہ کہے، زیزت قبلہ جن کے پنوں پہ کالے عزائی لباس ہے نا، ان کی ہائے کی آواز کم از کم نکلنی چاہیے۔ کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مصطفیٰ، کربلا کی دوسری شہیدہ کا نام ہے زہرا۔ جزاک اللہ، مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ کربلا کے تیسرے شہید کا نام ہے علی المرتضیٰ، کربلا کے چوتھے شہید کا نام ہے حسن المجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے بعد حسین غریب کربلا، حسین سید الشہداء، حسین مظلوم کربلا۔ چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، علمدار شاہ جی، حکم ہے یہ لفظ منبر پہ پڑھنے چاہیے، حکم ہے عرفاء کی طرف سے، عارفین کی طرف سے حکم ہے، علماء عرفان نے حکم دیا ہے کہ سننے والوں کو یہ بات واجب سمجھ کر سنائی جائے کہ کربلا کے شہداء کی مکمل تعداد کائنات میں یا اللہ جانتا ہے یا اہل بیت جانتے ہیں۔ کما حقہ کربلا والے شہیدوں کی کل کتنی تعداد ہے، یہ ہمارے بارہویں امام آئیں گے تو اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ کربلا کے کتنے شہید ہیں۔ لیکن آج میں کربلا کے اس شہید کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس کی بڑی محنت ہے غریب کو بچانے کے لیے۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے۔ جس طرح نبی کا فرمان ہے نا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں آج اس شہید کا ذکر کرنے لگا ہوں جس شہید کے لیے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حسین غم کا شہر ہے اور مسلم بن عقیل اس کا دروازہ۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو پڑے۔ چند بندوں کو سمجھ نہیں آئی، چلے میں لفظ سمجھا کے پڑھ لیں۔ پچھلے سال میں نے جناب حضرت مسلم بن عقیل کی سیدادہ شہادت نہیں پڑھی تھی، کیوں؟ پچھلے سال مضمون کچھ اور تھے، اس سال میرا دل ہے میں جناب ہور کی غربت بھی پڑھوں، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت بھی پڑھوں۔ جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت آپ نے سن لی، یہ جو تمہاری آنکھ ہے نا، اس آنکھ پہ جناب مسلم بن عقیل کا بھی حق ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کا یہ حق ہے کہ انہیں رویا جائے، صرف انہیں نہ رویا جائے، ان کے بچوں کو رویا جائے۔ جب بھی محرم کی مجلسیں ہوں تو ان کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا خرچہ بڑا ہوا ہے۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے، میں آسانگی سے سمجھا دیتا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل کا ذکر، سیدزادہ اور جناب حضرت رقیہ بنت علی کا ذکر یہ مجلسوں میں کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت رقیہ بنت علی، کون بی بی رقیہ؟ حضرت عباس کی بہن، جنہیں امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کہتے تھے، جو اپنے آپ کو کنیز حضرت زینب فرماتی تھی۔ کون حضرت رقیہ؟ جن کا روضہ انور، جن کا حرم مقدس، پاکستانیوں تم خوش قسمت ہو، تمہارے حصے میں آیا لاہور بیٹیاں پاک دامن۔ آج سے 2 سال پہلے بندے یہ کہتے تھے یہ وہ علی کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ کوئی اور علی کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھا، اس نے باقاعدہ طور پر اوقاف کی کمیٹی بنائی، اوقاف کی کمیٹی میں مسئلہ چلا لاہور بیبیاں پاک دامن کے دربار کی تعمیر کا، کہ تعمیر دربار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔
وہاں پہ جھگڑا پیدا ہو گیا. شیعہ کہتے تھے یہ علی کی بیٹیاں, خیر شیعہ مجاور کہتے تھے یہ علی کی بیٹیاں نہیں, یہ کسی اور بزرگ کی بیٹیاں ہیں. آخرکار اوقاف والوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ تو کچھ کر. اس نے وزارتی مذہبی امور کو انوالو کر کے ایران رابطہ کیا. مشہد آستانہ رضاویہ, آستانہ قدس رضاویہ جو کہ علمی تحقیقی مرکز ہے ایران کا, جس کے اندر ہزاروں علماء کا بورڈ بنتے اور وہاں پہ جا کے تحقیقات ہوتی ہیں مسائل کے اوپر. باقاعدہ طور پہ عامر بھائی وہاں یہ مسئلہ بھیجا گیا کہ تحقیق کر کے بتائیے یہ بیویاں کون ہیں جن کی قبریں لاہور میں ایران عراق کے مجتہدین نے باقاعدہ طور پر بورڈ بنا کے تحقیق کی, تاریخ کی کتابیں کھنگالی. آخر انہوں نے فیصلہ لکھ کے پاکستان بھیجا کہ پاکستانیوں خوش قسمت ہو, یہ کوئی اور بی بی نہیں, یہ عباس کی بہن رقیہ ہے. تمہاری ہائے قبول کریں, یہ علی کی بیٹی رقیہ بنت علی ہے جو مدینہ سے اجڑ کے لاہور آئی ہے. یہ مسلم بن عقیل کا حرم ہے. جو بندے ہائے نہیں کہہ سکے ان کا قصور کوئی نہیں. سید نے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہہ دیا. تمہیں نہیں معرفت رقیہ بنت علی کی, آؤ تمہیں میں بتاؤں کون ہے رقیہ بنت علی. علی کی اور بیٹیاں بھی ہیں لیکن رقیہ بنت علی کی غربت میں کائنات قربان کروں. عباس کی بہن علی کی بیٹیوں میں عجیب غریب بیٹی ہے. یہ علی کی وہ بیٹی ہے جو سب سے پہلے اجڑی. آئے تو کہہ سکتے ہو جتنے شیعہ بیٹھے, خدا تمہارا ماتم قبول کرے. جو سب سے پہلے اجڑی, سب سے زیادہ اجڑی جو سنی بیٹھے ہو, اجڑیاں علی کی ساری بیٹیاں ہیں. لیکن یہ لاہور والی بی بی, بیبیاں پاک دامن والی بی بی, یہ سب سے پہلے کیسے اجڑی, سب سے زیادہ کیسے اجڑی. علی کی ہر بیٹی اجڑ گئی قتل عباس کے بعد. ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے, لیکن رقیہ بی بی غازی بھی زندہ تھا, مسلم کی لاش کو رسی سے باندھ گئے. یہ عازم نے ٹوپی اتار دو سر سے. حسین ابن علی کی غربت کی مجلس ہے, غریبوں والی حالت بنا کے بیٹھنا. اگر شیعہ ہو تو غازی بھی تھا عباس کے ہوتے ہوئے. رقیہ کے حرم جناب حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو مسلمان کوفے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں. دیہ سب سے پہلے اجڑنا. ہلکے کے بات نہیں بیٹھے ہو, جملہ بدلو. سب سے زیادہ کیسے اجڑی. اس کے 6 بیٹے تھے. نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی, تمہیں سمجھ نہیں آئی. اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 6 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں. 2 بیٹے کوفے میں باپ کے ساتھ قتل ہوئے. 2 بیٹے 10 محرم کربلا میں قتل ہوئے. ہوئے شیعہ کبھی ہائے نہ نکلے. 2 بیٹے شام غریباں گھوم گئے. ہائے کہنا, ہائے کہہ تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. 6 بیٹے, کتنی بیٹیاں جی؟ 2 بیٹیاں. خدا آپ کو سلامت رکھے. 6 بیٹے, 2 بیٹے. یہ لاہور آئی ہے بی بی مدینہ سے سفر کر کے. مدینے سے آئی ہے سندھ, سندھ سے چلتی ہوئی داجل, داجل سے چلتی ہوئی لاہور. تمہیں کیا پتا, تم پردیس میں بیٹھے ہو نا. اگر پاکستان جانا ہو, گھر بعد میں جانا, پہلے بیبیاں پاک دامن جانا. علی کی بیٹی کو اس کے اجڑنے کا فرصہ دینا. یہ علی کی وہ بیٹی ہے جسے پورے عالم میں قبر کی جگہ نہیں. ماتم کا دیا تیرے مذہب میں ماتم جائز. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اکلا کر لوں, اگر تم میرا ساتھ دو, اکلا کر لوں حکومت پاکستان سے. سکھوں کے لیے گردوارہ بنایا حکومت نے.
غربت نے لاہور میں پتہ نہیں کس کس ولی کا نام لے کے بندوں نے مزار اور دربار بنائے، لیکن آج بھی حالت شکستہ ہے عباس کی بہن کی۔ تمہارا بات کو قبول کرے۔ اکبر عباس علی میں یہ جملہ غربت کی بنیاد پہ پڑھ لو۔ علی کی بیٹی کی دربار پہ عجیب غربت نظر آتی ہے۔ اس کے 6 بیٹے قربان ہو گئے، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام تھا حمیدہ خاتون، ایک بیٹی کا نام تھا عاتقہ خاتون۔ یہ جو عاتقہ خاتون تھی نا، کربلا میں ہر ماں نے حسین پہ اپنے بیٹے قربان کیے، عباس کی بہن نے صرف بیٹے قربان نہیں کیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا تم شیعہ نہیں ہو کہ تمہیں سمجھ جلدی آ جائے؟ ضروری نہیں مسائل کھل کے پڑھا جائے۔ علمدار شاہ جی، مسائل وہ ہوتا ہے کہ شیعہ اشارہ سمجھ لیتا ہے۔ کربلا میں ہر ماں نے بیٹا قربان کیا حسین پہ۔ کسی ماں نے 1 بیٹے، کسی نے 2 بیٹے، کسی نے 3 بیٹے، لیکن کسی ماں نے بیٹی قربان نہیں کی۔ عباس کی بہن نے اپنی بیٹی قربان کی ہے حسین پر، یعنی مسلم نے اپنے بیٹے بھی حسین پہ دیے۔ ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ مسلم نے اپنی بیٹی بھی حسین پہ دی۔ کب دی؟ 10 محرم، جمعے کا دن، 61 ہجری، کربلا کا میدان۔ جب خیموں کو آگ لگ گئی نا، مسلم کی بیٹی نے، رقیہ کی بیٹی نے، عباس کی بھانجی نے جلے ہوئے خیموں سے دیکھا سکینہ کسی کی منتیں کر رہی ہے۔ ماتم کرنا، ماتم کر۔ خدا تیرا ہائے کہاں قبول کرے؟ جو سنی ہو ہائے لازمی کہنا۔ سوچنا کیا مجبوری بن گئی تھی جو حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا میں منتیں کر رہی تھی۔ ادھر عباس کی بانجی نے، مسلم کی بیٹی نے سکینہ کو منتیں کرتے دیکھا۔ اس نے جلے ہوئے خیموں کو چھوڑا، سکینہ کو بچانے کے لیے چل پڑی۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پہ، اس نے رومال کا اشارہ کیا، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے۔ ماتم کرتے مذہب میں جائز ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے۔ درمیان میں آ گئی مسلم کی بیٹی۔ ماتم بلند ہونا چاہیے، یہ آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ عباس کی بھانجی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گئی شام غریباں۔ رقیہ نے رو کے کہا بی بی میں اجڑ گئی۔ علی کی بیٹی نے کہا کیوں اجڑ گئی؟ حضرت عباس کی بہن نے کہا مجھے میری بیٹی نے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارا تمہارا ماتم قبول کرے۔ عباس کی بھانجی، عباس کی بھانجی گھوڑوں کے سنگوں کے نیچے آ گئی۔ سانس لے لو، سانس لے لو۔ بڑا رونا ہے تم نے۔ ابھی میں نے مسائل پڑھنا ہے، تمہیں لے کے آنا ہے کربلا تک۔ مسلم بن عقیل جس کے بیٹے بھی حسین پہ قربان، ہائے کیا کرو نا، ہائے کیا کرو نا، جس کی بیٹی بھی حسین پہ قربان۔ کون مسلم؟ سنو گے، حسین غم کا شہر ہے، جناب مسلم اس کا دروازہ ہے۔ کربلا کے شہید کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ میں تمہیں خود روک رہا ہوں اس لیے کہ حوصلے سے مسائل سننا۔ مسائل تو میں نے ابھی آگے پڑھنا ہے۔ کون مسلم بن عقیل؟ چند چیزیں ایسی ہیں جو حضرت مسلم بن عقیل میں اور جناب حسین ابن علی میں مشترکہ ہیں، ایک جیسی ہیں، ایک جیسی ہیں۔ تیری آنکھ پہ حق حاصل ہے جناب مسلم کی غربت کا۔ جس کو جناب مسلم کی غربت پہ رونا نہ آئے نا، وہ گناہوں کی معافی ضرور مانگے کہ میں اس پہ کیوں نہیں رویا جس پہ حسین رویا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ رہی کسے نہیں آئی۔ میں اس پہ کیوں نہ رویا جس پہ عباس رویا۔ جناب مسلم میں اور جناب حسین میں چند چیزیں مشترکہ ہیں۔ سنو گے وہ مشترکہ چیزیں کون سی ہیں؟
नहीं, चंद बंदों की तवज्जो नहीं है मसाइल में। सैयदजादा मुस्लिम भी गरीब वतन है। सुनोगे मसाइल, जुमला पढ़ दूं? चलो तो मातम के इंतजार में ये जुमला सुनो और फिर मातम करो। हुसैन भी गरीब वतन है, मुस्लिम भी गरीब वतन है। हुसैन भी वक्त आखिर प्यासे थे। खुदा तेरी हाय कबूल करे, खुदा तेरा मातम कबूल करे। माँ बाप को नसीब हो के बच्चे मातम कर रहे हो। हुसैन भी प्यासे थे, होवे शिया तो दी हाय ना निकले। वक्त आखिर मुस्लिम को भी तमाचा लगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुसैन को भी तमाचा लगा, होवे शिया ते हाय ना आखे। लेकिन एक चीज मुश्तरका नहीं, जब मुस्लिम शहीद हुए थे तो मुस्लिम की बेटियों को तलाशा हुसैन ने दिया था। लेकिन जब हुसैन कत्ल हुए, किसी ने सकीना को तमाचे मारे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। आज पहली मुहर्रम है, मोहम्मद की बेटी पड़ते में तुमसे पुरसा लेने आई है। ऐसे रोना जैसे जवान की लाश पे पूरे रोते हैं। मुस्लिम की बेटी को हुसैन ने तलाशा दिया, लेकिन हुसैन की बेटी को किसी ने तलाशा नहीं दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम सैयदा। मोहम्मद की बेटी तुम्हें अजर दे। बस ये आखिरी जुमला और लोहे खान आएंगे, जनाब मुस्लिम के बयान करेंगे, तुम दिल खोल के मातम करना। एक चीज मुश्तरका है सैयद मुस्लिम में, नकील में और हुसैन गरीब में। वो चीज पता है मुश्तरका क्या है? हुसैन की लाश भी बेहुरमती की गई। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। मुस्लिम की लाश की भी बेहुरमती की गई। मुस्लिम की लाश की बेहुरमती कैसे की गई? दारुल अमारा की छत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वाला तुम्हारा मातम कबूल करे, माँ बाप को नसीब हो। दारुल अमारा की छत, जनाब मुस्लिम का उठा हुआ साल, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गर्दन में तोप, कमर में लंगर, सीना तान के खड़ा है अकील का बेटा मुस्लिम, हुसैन का सफीर मुस्लिम। तलवार चलने वाली है, उधर रास्ते में हुसैन का अमामा खोल के गले में आया है। अब्बास की नजर हुसैन इब्ने अली के कुरान वाले चेहरे पे पड़ी। रो के कहता है, किसको बैठ कर रो रहा? हुसैन फरमाते, अब्बास वो मंजर देख। अब्बास ने मंजर देख के कहा, अल-जवान अल-हफीज, आका ये तो मेरी बहन उछड़ने लगी। मातम कर, मातम तेरे मज़हब में मातम जायज़ है। जज़ाकल्लाह, मेरी बहन उछड़ने लगी। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास मुस्लिम कामयाब होने लगा। हुसैन फरमाते, अब्बास मुस्लिम हमें छोड़ के जाने लगा। हजरत अब्बास कदमों में गिर के कहते हैं, आका मेहरबानी करे, मुझे इजाजत दे, मैं कूफे पहुंचूं। आका फरमाते हैं, जंग करेगा? रो के कहता, ना आका जंग नहीं करूंगा। आका फरमाते हैं, फिर क्या करोगे? अब्बास कहते हैं, छत बहुत ऊंचा है, इन्होंने मुस्लिम की लाश को नीचे गिराना है, मैं जाके भैया की लाश उठाऊंगा। हुसैन कहते, अब्बास अब देख, इधर कज़ा की तलवार चली, मुस्लिम का लाशा जमीन पे आया। एक काले वाले बालों वाली बुरखी, काले बुरखे वाली बीबी रो के कहती थी, ओ मेरे बचने का सफीर अब्बास वादे, और मुस्लिम की लाश लेने के लिए और मेरी मां ज़हरा, मातम हुसैन, मातम हुसैन।